بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اتاری قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 15 لیسن نمبر 15 پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق کو نہیں پڑھا تو پہلے ان کو پڑھ لیجئے۔ تمام ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک اتاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 15 کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے قواعد کو پڑھیں گے، اس کے قوانین کو پڑھیں گے، جیسے ہم پچھلے اسباق میں پڑھتے آئے ہیں۔ تو سبق نمبر 15 کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے میم ساکن کے قواعد۔ جس طرح ہم نے پچھلے اسباق کے اندر نون ساکن کے قواعد پڑھے ہیں، اسی طرح یہ میم ساکن کے قواعد ہیں، یعنی کہ جہاں میم ساکن آ جائے گا تو وہاں پر جو ہے 3 قاعدے لگیں گے اس کے، یعنی کہ 3 طریقے ہوں گے پڑھنے کے۔ تو ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ادغام شفوی، نمبر 2 ہے اخفاء شفوی، اور نمبر 3 ہے اظہار شفوی۔ پیچھے ہم نے نون ساکن کے قواعد پڑھے، نون ساکن کے تنوین کے قاعدے وہ تھے 4: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب، اور یہ ہیں میم ساکن کے قاعدے، یہ 3 ہیں۔ جی آگے سمجھتے ہیں کہ ادغام شفوی کسے کہتے ہیں۔ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، جیسا کہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ ادغام کا معنی جو ہے یہ ملانا، ٹھیک ہے۔ تو میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آ جائے گی تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ میم جو ہے یہ ساکن ہے، یعنی جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو میم پر جزم ہوئی، میم ساکن ہو گیا۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو جب دوسری میم آ جائے گی تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا۔ اس کو آپ آسان لفظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ 2 میم جب اکٹھی ہو جائیں گی اور شرط یہ ہے کہ پہلی میم جو ہے یہ ساکن ہو، تو پھر قاعدہ کون سا لگے گا؟ ادغام شفوی۔ اس کو اپنے زبانی یاد کر لینا ہے۔ آگے نمبر 2 پر کون سا قاعدہ ہے میم ساکن کا؟ اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اچھا یہاں بھی غنہ کرنا تھا جہاں ادغام شفوی ہو رہا تھا۔ اسی طرح آگے ہمیں بتایا کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، یہاں دیکھیں آپ، یہ میم جو ہے یہ ساکن ہے اور آگے حرف کون سا آ رہا ہے؟ با۔ تو یہاں پر قاعدہ کون سا لگے گا؟ اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا، اور یہاں بھی ہم غنہ کریں گے۔ جی تو آگے اگلا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ میم ساکن کا تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اچھا ان قواعد کو یاد رکھنا بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ ادغام شفوی یاد کرنا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا۔ آپ نے اخفاء شفوی یاد کرنا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ یہ جو قاعدہ ہے اظہار شفوی کا، یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2 آپ کو قاعدے یاد ہو گئے تو یہ قاعدہ جو ہے یہ بھی آپ کو آٹومیٹک یاد ہو ہی جائے گا، کیونکہ یہ قاعدہ کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد نہ تو یہ با آئے اور نہ ہی میم آئے، تو پھر قاعدہ کون سا لگے گا؟ پھر اظہار شفوی ہی ہوگا۔ تو یہ تینوں قاعدے اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا، اس کے بعد سبق کو جو ہے پڑھنا شروع کیجیے گا۔ تو آئیے ہم قاعدے پڑھ چکے ہیں تو اس سبق کو باقاعدہ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، انتم، یہاں بھی غنہ کریں گے کیونکہ یہاں پر بھی کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے، جو ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا ہے۔ انتم،
اچھا اس میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے بھی. دوبارہ پڑھتے ہیں. حمزہ نون زبر ان تا میم میم پیش تم ہم غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو اگلی میم ہے اس پر تشدید ہے، اور ویسے بھی یہاں قاعدہ کون سا لگ رہا ہے؟ یا قاعدہ لگ رہا ہے ادغام شفوی کا. تو ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ جہاں ادغام شفوی ہوتا ہے وہاں غنہ بھی کرتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں غنہ کر رہے ہیں. اب یہاں تک جو ہم پڑھ چکے ہیں ادھر دو قاعدے لگ رہے ہیں. ادھر جو ہے یہ اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے، اخفاء کا. اور آگے یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے. انتم میم وا پیش مض انتم مض لام زیر لی انتم مضلی میم واو پیش مو انتم مظلمو نون زبر نہ انتم مظلمون حمزہ زبر لام میم زبر لم علم تا زبر تا علم تا را زبر را علم ترا. اچھا یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیں آپ نہ با بھی نہیں ہے اور جو ہے میم بھی نہیں ہے، تو قاعدہ یہاں پر اظہار شفوی کا ہوگا. آگے پڑھتے ہیں. کاف نون پیش کن تا میم پیش تم کنتم. یہاں پر جو ہے یہ اکفا ہو رہا ہے. با زیر بی کنتم بی ہا کھڑا زیر ہی کنتم بھی. یہاں پر جو ہے یہ اخفاء شفوی ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، اس وجہ سے قاعدہ کون سا لگے گا؟ اخفاء شفوی کا. ہا میم پیش ہم فا یا زیر فی ہم فی ہا الف زبر ہا ہم فیہا واو زبر و لام زبر لا ولا کاف میم میم پیش کم ولکم میم الف زبر ما ولکم ما کاف زبر کا سین با زبر سب کا سب تا میم پیش تم کا سب تم. اب اس کو ملا کر پڑھیں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ کم. یہ جو میں غنہ کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر بھی ادغام شفوی ہو رہا ہے، یعنی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ ادغام شفوی کا. تو یہاں پر بھی ادغام شفوی ہو رہا ہے. واو لام زبر وال حمزہ میم زبر ام والام را پیش رو والامر. یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میم جو ہے یہ ساکن ہے، میم ساکن کے بعد را آ رہا ہے جو کہ نہ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. تا حمزہ زبر تا تا زیر تی تا تی ہا میم زیر ہم تا تیہم با زیر بی تا تیہم بی. اچھا اس کو دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں.
تأتیہم، اس کو آپ علیحدہ پڑھ لیں، آگے بھی آیاتن اس کو علیحدہ پڑھ لیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس طرح ابھی ہم ملا کر پڑھنے لگے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ با زیر بی، تأتیہم بی، حمزہ کھڑا زبر آ، تأتیہم بی آ، یا زبر یا، تأتیہم بی آیا، تا دو زیر تین، تأتیہم بی آیتن، ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس سے ہجے بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہو تو اس کے ذہن میں جو ہے یہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور قاعدہ بھی جو ہے اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ حمزہ میم زبر ام، ضاد کھڑا زبر ضا، ام ضا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ سبق نمبر 15 کی جو لائنیں ہماری رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک قطار قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com۔